قد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اے میرے مولا، تیرے بندے ابھی بھی تیرے اس معجزے کے انتظار میں بہت ادب سے بیٹھے ہیں، جس معجزے کی تکمیل کے لیے تو نے انہیں تہجد کا سجدہ نصیب فرمایا ہے۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے۔ جب ہم ہدایت پر ہوتے ہیں تب ہدایت کی خواہش ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور ہم اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ ہدایت مانگنے لگتے ہیں۔ لیکن جب ہم بھٹکنے لگتے ہیں تب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تب ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب ہمارے دل سے ہدایت کی خواہش خود ہی نکل جاتی ہے، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کب ہم اپنی دعاؤں میں ہدایت مانگنا بھول جاتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی، پریشانی اور افسردگی ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے عقیدے کی مضبوط جڑیں رکھتے ہیں، اس لیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب ایک شخص ذہنی چیلنجوں کے باوجود اللہ پر پوری طرح سے اعتبار کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا عظم ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیتی ہے؟ یقین۔ ہم سب ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہم اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں کر پاتے۔ کہیں نہ کہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت قریب ہے، فکر مت کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہو رہا ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے، لیکن راحت قریب ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی منزل آپ کے بہت قریب ہے، آپ کی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ بس تھوڑا صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے،
لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں تم جب کہتے ہو نا سبحان رب العلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو تمہیں زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بلند ہے۔ تمہاری مشکلیں، تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہیں، تمہارا رب ان سب سے بڑا ہے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرنا، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے، کیسے تمہاری پکار کو انسنا کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد نہیں بھیجتا۔ صبر اور نماز اللہ والے کے لیے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز اللہ اور انسان کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اللہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور صبر کے ذریعے کردار اور دین و ایمان میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی عام لوگوں کے لیے گراں ہے، لیکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے یہ آسان بلکہ راحت اور اطمینان کا باعث ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ قیامت پر یقین اعمال خیر کو آسان کر دیتا ہے اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل بلکہ بد عمل بنا دیتی ہے۔ انسان تکلیف پہنچنے پر فوراً مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے مخلص بندوں کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ایک تو دنیا کے طالب نہیں ہوتے، ان کے سامنے ہر وقت آخرت ہی ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو تکلیف پہنچنے پر بھی اللہ کی رحمت اور فضل سے نا امید نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کمی بیشی اللہ کی محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ صرف آزماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کون کر رہا ہے اور تکلیفوں میں صابر کون ہے۔ بے شک اللہ تو بن کہی باتیں بھی سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سے بات کرو تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتیں اپنی زبان پر لے آنا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائیں، اور تب تم آدھی زبان سے بھی یہ کہو گے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا پھر بھی تم دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اس کے سامنے جا کے رکھ دو، اسے وہ سب باتیں بتاؤ جو تمہارا دل توڑتی ہے، اس سے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو۔ اللہ سے ہر اس چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے۔
پھر وہ اپنے ہی طریقے سے سب کو سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، اور تمہیں اس سب سے نواز دے گا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے، جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دو تو بھی کم پڑ جائے۔ بس اپنے دماغ میں یہ بات کبھی بھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہیں سنتا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو تمہیں اتنے اچھے سے جانتا ہے، سمجھتا ہے؟ بات کرو اس سے، دعا کرو، وہ سنے گا، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سننے والا ہے ہی کون؟ اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہیں، ہمارا وجود ادھورا ہے۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبوں پر بھروسہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب بہت مشکل ہوگا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اپنا آپ اللہ کو سونپ دیں گے تب آپ کو موقع مل جائے سکون حاصل کرنے کا، آپ کو اپنے بوجھ کے ختم ہونے کا احساس ہوگا، آپ کی تکلیفوں کا وزن آپ کے کاندھوں سے اتر جائے گا، اور آپ طویل عرصے سے جس درد اور پریشانی کو برداشت کر رہے تھے، اس کے بعد آخر کار آپ کو سکون محسوس کریں گے۔ اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے، سب سے بہتر سمجھنے والا ہے، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی وہ آپ کے لیے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے، لہٰذا اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ وہی کرتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہماری طرف جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے تھوڑی سی تکلیف دے کر اپنی طرف کھینچ کر لے آتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی روح اور دل کو سکون دینے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہر حال میں خوش رہنا ہوگا اور اس کا شکر ادا کرنا ہوگا، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ اس آیت میں کتنا سکون ہے، ان الفاظ سے ایک مومن کی روح کتنی پرسکون ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کا بادشاہ، دونوں جہانوں کا مالک، آپ کا محافظ ہے، وہ ہر پل آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا بہترین مددگار ہے، وہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائیں تب بھی کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تو اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے فیصلوں پر یقین رکھیں، وہ جو بھی کرتا ہے بے شک اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا، اس کی سرپرستی میں ہمارے ساتھ کیسے کچھ برا ہو سکتا ہے؟ آپ کو بہت مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے، یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکہ لگے گی، آپ کو کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا،
اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ زندگی نام ہی آزمائش کا ہے۔ مشکل وقت انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ گویا جس نے صبر کرنا سیکھ لیا وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تاریک ترین، انتہائی خوفناک آزمائش والے دن بھی، چاہے وقت جیسا بھی رہا ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اپنے بندے کو ترک کرے گا۔ اس سے دعا کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ کسی بھی انسان پر اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کے درد، آپ کے آنسو اور آزمائشوں کا ایک دن بدلہ ضرور ہوگا۔ صبر کرو اور شکر گزار رہو۔ اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے دوران اپنے ایمان کو مضبوط کیے رہو اور اپنی خوشیوں اور کامیابی کے دوران عاجز رہو۔ کبھی دعاؤں کا انتظار کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ صبر نہیں آتا، دل کو ایک عجیب بے چینی اور نا امیدی فوراً آ جایا کرتی ہے۔ دل کرتا ہے بس اب دعائیں پوری ہو جائیں، اور اب صبر نہیں کرایا جاتا۔ آسمان کو تکتی وہ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کہتی، اللہ آپ تو ہر آنسو سے واقف ہے نا، وہ آنسو بھی جو میں مسکراتے ہوئے پلکوں میں چھپایا کرتی ہوں۔ اللہ آپ میری ہر دعا سے واقف ہے نا، جب میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے گر گرا کر مانگتی ہوں، اور وہ فریاد یاد ہے جب میں نے آپ سے چاہ کے خاطر کی تھی اور آپ کے سامنے سجدہ کیا تھا، وہ پہلا سجدہ اس سجدے میں جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ آپ کو پکارا تھا۔ آپ کو سب پتہ ہے نا مجھے، آپ میرے ہر لمحے کی خبر رکھتے ہیں، بس آپ ہی جو میرے دل کا حال جانتے ہیں، یا آپ تو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو مجھ پر رحم کر اور اس کے بدلے مجھے صبر دے میرے مولا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح بتا دیا ہے کہ زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے کبھی نہ کبھی ہم ضرور آزمائے جائیں گے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پہ کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا میں ہی تو سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا ہے اور سکھ دکھ لے کر جاتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت کو گزارنا ہے۔ صبر اور یقین، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو انسان کرنے لگے تو اللہ پاک اس کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمانے لگتا ہے۔
اور اس کو اپنے بندوں کو خوب خوش کرنا آتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ وقت آنے پر ہمارے دل اپنی رضا میں موڑ دیتا ہے۔ وہ ہمیں دکھ سے زیادہ بھی خوشیاں دے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ تم بس صبر کرو اور یقین رکھو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ جب زندگی میں کامیاب ہو جائیں تو انسانوں کو یہ سوچ کر تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ کامیابی صرف ان کی ذاتی کوششوں سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اس کی مثال ملتی ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرہ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے بے شک میرا رب بے نیاز بڑا رحم بڑا کریم ہے۔ توکل کوشش کرنا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا اور اپنے حصے کا کام نہ کرنا۔ جب آپ کا دل اس پختہ یقین سے بھر جائے گا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، تو آپ اپنے اعضاء کو ایمان اور جوش سے بھرپور ایسے پائیں گے جیسے پہلے کبھی نہیں تھے۔ آپ اپنے آپ کو ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے ہوئے پائیں گے۔ آپ اپنی طرف سے جو بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے لیے اسباب ضرور بنائے گا۔ توکل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ پر بھروسہ آپ کے دل کو یاد دلائے گا کہ وہ اکیلا ہی ہر چیز پر قادر ہے، دوسروں سے بے نیاز، جبکہ دوسروں سے مدد لینا بالکل جائز ہے، لیکن آپ کا دل جان لے گا کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور لوگ اللہ کی طرف سے اس مدد کو پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ مدد کا واحد ذریعہ نہیں ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ اعتماد ملے گا جو آپ کو اپنے معاملوں میں اللہ پر بھروسہ کرنے میں مدد کرے گا۔ کوئی فکر یا خوف نہیں۔ جب آپ کو اللہ پر بھروسہ ہوگا تو آپ اپنے دل میں ایک عجیب سکون اور اطمینان محسوس کریں گے۔ آپ اپنے دل میں افسردگی یا اداسی کو رونتے ہوئے پائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ کے تمام معاملات سنبھال لے گا۔ وہ اللہ ہے، اس وسیع کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق، ہر ایک چیز پر قادر۔ قدرت ایسی کہ ایک چونٹی بھی اس کی مرضی کے بغیر نہ ہل سکے۔ رحمت اتنی وسیع کہ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اور اللہ کا اپنے بندوں سے پیار اتنا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم اچھا گمان رکھو، دعائیں مانگو، دوست سمجھو، غمگین نہ ہو جاؤ، یقین کرو اپنے اللہ کے فیصلوں پر، مانگو اور یقین رکھو اپنے اللہ کی قدرت پر۔ مگر ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ ذرا سے حالات برے خراب ہوئے، ادھر ساتھ ہی ہم مایوس ہوئے، ادھر ذرا سے معاملات بگڑے، ساتھ ہی اللہ سے شکوے شروع کر دیے۔ اللہ سے دعا کریں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے پاس کوئی اور حل ہے ہی نہیں، اس طرح کہ آپ کو مدد آنے کا یقین ہو۔ وہ اللہ مایوس نہیں کرتا۔